کی بارگاہ میں آنا تو ادب و احترام سے آنا، اس لیے کہ یہ دین کے محافظ ہیں اور دین کے مددگار ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی جا بجا ہمیں یہ سکھایا کہ ہم اللہ تبارک و تعالی سے عرض کرتے پروردگار عالم اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ سیدھا راستہ کیا ہے؟ ہر ایک انسان اپنے راستے کو سیدھا راستہ کہتا ہے۔ ہر ایک مذہب کے ماننے والا اپنے مذہب کے مطابق اپنے مذہب کے راستے کو سیدھا راستہ کہتا ہے۔ ہر جماعت والا اپنی جماعت کے راستے کو سیدھا راستہ کہتا ہے۔ مگر آؤ خود خدا تعالیٰ سے پوچھتے ہیں، اے پروردگار عالم، تو نے ہمیں یہ کہا کہ سیدھے راستے پر چل، اب ہم سیدھے راستے پر چلنا چاہتے ہیں، تو وہ سیدھا راستہ کن لوگوں کا راستہ ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھایا صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا راستہ ان لوگوں کا راستہ ہے، ان میرے دوستوں کا راستہ ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام اور اکرام نازل ہو۔ جن بندوں پر اللہ کا انعام نازل ہو، اس کا اکرام نازل ہو، وہ بندوں وہ راستہ سیدھا راستہ ہوتا ہے۔ ہمارے علماء نے کہا کہ وہ راستہ بلا شبہ صلحاء کا راستہ ہے، شہداء کا راستہ ہے، صدیقین کا راستہ ہے، اولیاء کاملین کا راستہ ہے۔ یہی وہ راستہ ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں چلنے کا حکم دیا، اور انہی راستوں میں بے شمار اللہ کے دوست آتے رہے، بے شمار اللہ کے ولی آتے رہے۔ انہی ولیوں میں سے ایک نام سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا آتا ہے، جن کا ہندوستان پر اتنا بڑا عظیم احسان ہے کہ پورے ہندوستان کے اندر آج جو اسلام کی بہار نظر آتی ہے، یہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا صدقہ ہے۔ اسلام کی بہار، مسلمانوں کی بہار، آذانوں کی گونج اور مسجدوں کا آباد ہونا، مدرسوں کا آباد ہونا، خانقاہوں کا آباد ہونا، نظام کا قائم ہونا، منبر کا قائم ہونا، مصلی کا سلامت رہنا، یہ علماء لکھتے ہیں سب کچھ اللہ نے خواجہ غریب نواز کے صدقے میں ہندوستان والوں کو عطا فرمایا۔ تقریباً 800 سے زیادہ کا زمانہ سال کا گزر گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ جب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آمد سے پہلے ہندوستان کی سرزمین پر اللہ کے بندے تھے موجود، اسلام کی دعوت دینے والے بھی کچھ آ چکے تھے جو پوشیدگی کے طور پر چھپ چھپ کر اسلام کی دعوت دیا کرتے تھے، مگر ایک ایسے مرد مجاہد کی ضرورت تھی جو کھلا کھلا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کرے، اس کی اشاعت کے لیے کام کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرد مجاہد کو خراسان سجستان کی سرزمین پر جو پیدا فرمایا، تو ان کے والد گرامی نے ان کا نام حسن رکھ دیا۔ وہ سجستان میں جب پیدا ہوئے، جس کو آپ سنجر کہتے ہیں، مگر لفظ کچھ اور ہے، کہتے ہیں کہ جب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت ہوئی تو آپ کے والد بزرگوار نے آپ کا نام حسن رکھا۔ جب کچھ بڑے ہوئے، اپنے گھروں سے باہر نکلتے تو ان کے ساتھ رہنے والے بچے، ان کے پڑوس کے لوگ ان کو سید حسن کہہ کر پکارتے تھے۔ سید حسن ادھر آؤ، والد کو کچھ کام ہوتا سید حسن کہہ کر پکارتے تھے، اس لیے کہ وہی ان کا مشہور ہوتا گیا۔ اور آپ جانتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مادرزاد ولی بنایا ہے، وہ جانتے ہوئے بھی آپ نے اپنی زندگی کو کس طریقے سے گزارا ہے۔ بے شک انہوں نے جو اپنی زندگی کو گزارا ہے مسلمانوں کے لیے ایک نمونہ بنا دیا۔ اب مسلمان خواجہ غریب نواز ہو، چاہے غوث پاک ہو، چاہے دیگر اور بھی اولیاء کرام ہو، ان کی کرامت اصل چیز نہیں ہوتی۔ کرامت میں جو استقامت جو ہے وہ اصل چیز ہوتی ہے۔ دین پر انہوں نے کیسے عمل کیا ہے، دین کو انہوں نے کیسے پھیلایا ہے، اسلام کا چرچا کیسے کیا ہے، زندگی کو اسلام کے مطابق کیسے گزارا ہے، یہ اصل مقصد ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت خواجہ خواجگان رحمۃ اللہ تعالی علیہ 14-15 سال کے تھے، آپ کے والد بزرگوار کا انتقال ہو گیا۔ جب انتقال ہوا تو وہ اس زمانے کی عورتیں بھی اللہ اکبر کیسی نیک اور پارسا ہوا کرتی تھی کہ انہوں نے ویسے ہی پرورش کی، اور والد بزرگوار کا جب انتقال ہوا تو ایک باغ چھوڑا جو ورثے میں حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ملا۔
آپ اس کی رکھوالی کرتے تھے، اس کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ جب اس کی دیکھ بھال کرتے تو دن میں جو بھی اس سے آمدنی ہوتی اپنی والدہ کے قدموں میں لا کر رکھ دیتے، اور ان کی والدہ کا یہ طریقہ تھا کہ وہ اس کے 2 حصے کر دیا کرتی تھی، ایک اللہ کی راہ میں وقف کر دیتی اور ایک اپنی اولاد کی پرورش کے لیے رکھ دیا۔ یہ بھی شریعت اجازت نہیں دیتی کسی بھی انسان کو کہ کل کا کل مال وہ راہ خدا میں خرچ کر دے یا کل کا کل گھر میں رکھے اور بخیل ہو جائے، بلکہ شریعت نے ہر چیز کے لیے ایک حد بنائی ہوئی ہے کہ تم اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرو اور اولاد کی پرورش میں بھی خرچ کرو، اس کی تربیت میں بھی خرچ کرو، تب تو اولاد کامل اور اچھی ہوا کرتی ہے۔ تو یہی دستور رہا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ روزانہ روز اپنی والدہ کے پاس آتے اور جو بھی آمدنی ہوتی ان کے قدموں میں لا کر رکھ دیتے، وہ اسے 2 حصوں میں تقسیم کر دیتے، ایک تو راہ خدا میں دیتی، ایک بچوں کی پرورش کے لیے رکھ لیتی۔ اچانک ایک دن ہوا کہ اپنے باغ میں بیٹھے ہوئے تھے اور اسے پانی دے کر جب آپ پرسکون بیٹھے ہوئے تھے تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ بچپن سے اس بات کا شوق تھا، ولیوں سے محبت تھا، ان کو بڑی عقیدت تھی، ولیوں سے بزرگوں سے بڑی عقیدت تھی، ان سے ملاقات کی بڑی عقیدت تھی کہ وہ دن جب آیا کہ اپنے باغ میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک اللہ کا ولی، ایک اللہ کا بندہ آیا جو مزدوری کیفیت کا مالک تھا، آنے کے بعد ان کو سلام کرتا ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دیکھا کہ یہ کوئی مظلوم فقیر معلوم ہوتا ہے، لہذا جیسی تربیت اسی تربیت کے مطابق آپ نے اپنے باپ سے کچھ پھلوں کا جو ہے تحفہ اتارنے کے بعد اس ولی کے قدموں میں اس کی بارگاہ میں لا کر پیش کر دیا کہ حضرت تناول فرمائیں گے۔ وہ اس میں سے کچھ کھاتے ہیں، کھانے کے بعد یکایک اس سے فرماتے ہیں کہ اے معین الدین، اللہ نے تمہیں آپ کی رکھوالی کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دین کی اشاعت کے لیے پیدا کیا، دین کی مدد کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ بات جب ان بزرگوں کے زبان سے نکلی تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دل میں ایسی اثر کر گئی کہ ایسا لگتا تھا کہ ابھی سب کچھ وہ چھوڑ جائیں گے۔ اس کے بعد اس بزرگ جو آپ کے باغ میں آئے ہوئے تھے انہوں نے اپنے تھیلا سے ایک روٹی کا ٹکڑا نکالنے کے بعد یہ منزلیں طے کرانے کا انداز ہوتا ہے بزرگوں کا، خواجہ غریب نواز کے منہ میں ڈال دیا اور کہا کہ اس کو چباؤ۔ جیسے کہ آپ نے اس کو چبایا، دل کی دنیا ابھی باتوں کے اثرات سے بدلی تھی، اب کھانے کے بعد دل کی کیفیت اور بدلتی گئی، یہاں تک کہ ایسی کیفیت ہو گئی کہ جب بے خودی کے عالم کے بعد جب وہ پیچھے مڑتے ہیں تو جو بزرگ نے ان کے منہ میں وہ روٹی کا ٹکڑا ڈالا تھا اب وہ نظر نہیں آتے ہیں۔ اب دل کی دنیا بدل گئی، مزاج بدل گیا، انداز بدل گیا، طریقہ بدل گیا، فوراً باغ سے پلٹتے ہیں، پلٹنے کے بعد والدہ کے قدموں میں جا کر کھڑے ہوتے ہیں، اے ماں میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اللہ کی راہ میں وقف کر دیں، میں چاہتا ہوں اللہ کی راہ میں وقف ہو جاؤں، دین کو حاصل کروں اور بزرگوں کی صحبت کو حاصل کروں۔ وہ ان کی والدہ بھی اللہ کی ولیہ تھی، وہ پہچان گئی کہ میرا بندہ کیا، میرا جو ہے بیٹا کیا چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اے بیٹے معین الدین، اے سید حسن، جاؤ میں تمہیں اللہ کی راہ میں وقف کر دیتی ہوں۔ اللہ کی راہ میں وقف کر دیا۔ جیسے ہی اللہ کی راہ میں وقف کیا، مطلب یہ ہوا کہ اے بیٹے میں نے اپنے حقوق کو معاف کر دیا، اے بیٹے بھائیوں کے حقوق کو معاف کر دیا، اے بیٹے تجھے سارے حقوق معاف کر دیے، اب تو اللہ کے لیے جو کچھ کرنا چاہتا ہے کر جا، میں تجھے اجازت دیتی ہوں۔ جب اجازت والدہ کی مل گئی، گھر سے اجازت مل گئی، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اجازت پانے کے بعد، دنیا کو چھوڑنے کے بعد سب سے پہلے جس کی طرف رخ کرتے ہیں، آپ کے دل میں اللہ یہ بات ڈالتا ہے کہ اے معین الدین، اے سید حسن، اگر تم اللہ کو پہچاننا چاہتے ہو، اس کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، تو سب سے پہلے تمہیں علم دین سیکھنا ہوگا، علم دین کی طرف آنا ہوگا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب وقف ہو گئے اللہ کی راہ میں، اپنے دل میں ارادہ کیا کہ میں سب سے پہلے علم حاصل کروں گا، اس لیے کہ وہ جانتے تھے، ہمارے سارے بزرگان دین جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر پہچانا جا سکتا ہے تو علم کے بغیر نہیں پہچانا جا سکتا۔ جب بندے کے پاس علم ہوگا تو وہ اللہ کی ذات کا علم ہوگا، تب وہ اللہ کو پہچانے گا۔ بندہ خدا کو
پہچانے گا جب اس بندے کے پاس اللہ کے صفات کا علم ہوگا. بندہ اللہ کو اس وقت پہچانے گا جب اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحم و کرم کے بارے میں پتا ہوگا, تب بندہ اللہ کی معرفت حاصل کر سکتا ہے. تو لہذا اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے چاہے بندہ عام ہو یا وقت کا ولی ہو, ہر بندے کو علم دین سیکھنا ضروری ہوتا ہے. بغیر علم دین سیکھے کسی بندے کو معرفت الہی حاصل نہیں ہو سکتی. یہ ایک بہت بڑا پیغام خواجہ خواجگان معین الدین چشتی حسن سندھلی علیہ رحمۃ و رضوان نے ہمیں دیا کہ سب سے پہلے اگر ہمیں اور آپ جب بالغ ہو جاتے ہیں اور عقل جب آ جاتی ہے, شریعت کے سارے احکام نافذ ہو جاتے ہیں, تو نوجوانوں کو نوجوانی کے عالم میں یہ پیغام دیا کہ سب سے پہلے اپنے والدین سے اجازت لے کر تمہیں علم دین حاصل کرنے کی طرف جانا ہوگا. جب تم علم دین حاصل کرو گے ماں باپ کا حقوق بھی تمہیں معلوم ہو جائیں گے. جب علم دین حاصل کرو گے شادی شدہ رہو گے عورت کے حقوق بھی تمہیں معلوم ہو جائیں گے. جب علم دین حاصل کرو گے اگر اولاد والے ہو تو اولاد کے حقوق بھی معلوم ہو جائیں گے. اگر شادی شدہ ہو اور صاحب نصاب ہو تو تمہیں زکات کے حقوق بھی معلوم ہو جائیں گے. جب تمہارے پاس علم ہوگا جس علاقے میں رہو گے تمہیں پڑوسی کے حقوق بھی معلوم ہو جائیں گے. پتہ چلا زندگی کے ہر محاذ پر حقوق کو جاننے کے لیے ہر بندے کے پاس علم کا ہونا بہت ضروری ہے. بغیر علم کے نہ بندہ اپنی زندگی صحیح گزار سکتا ہے. بغیر علم کے نہ بندہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھے رشتے رکھ سکتا ہے. بغیر علم کے نہ اولاد اپنے ماں باپ کی فرمانبرداری صحیح طریقے سے بجا لا سکتا ہے. بغیر علم کے بندہ کہیں بھی جائے وہ بندہ کامل نہیں ہو سکتا جب تک اس کے پاس علم کا خزینہ نہیں. اس لیے پیارے خواجہ خواجگان نے یہاں سے لوگوں کو پیغام دیا اور وہاں سے نکلنے کے بعد سمرقند, بخارا, عراق, بغداد ان جگہوں پر جا کر بڑے بڑے علماء کرام کی صحبت کو اختیار کیا, زاد و تلمذ طے کیا اور کئی سالوں تک آپ نے علم دین حاصل کیا. جب علم ظاہری آپ نے حاصل کر لیا تو علم ظاہر حاصل کرنے کے بعد اب آپ کے دل میں یہ بات پیدا ہو گئی کہ میں نے بظاہر تو علم دین حاصل کر لیا ہے, اب ذرا علم باطن کی طرف بھی چلا جائے, روحانی علم کو بھی حاصل کر لیا جائے. اور وہ جانتے تھے کہ روحانی علم جو حاصل ہوتا ہے وہ کسی مرد قلندر کے پاس ہوا کرتا ہے, کسی مرد مومن کے پاس ہوا کرتا ہے, کوئی پیر کامل کے پاس ہوا کرتا ہے. لہذا اب مجھے ایک ایسے شیخ کامل کی ضرورت ہے جن کی بارگاہ میں جا کر میں ذات و تلمذ طے کروں اور وہ مجھے جو ہے علم باطن عطا فرماتے ہیں. علم باطن کا مجھے سلیقہ سکھا دیں کہ میں علم باطن کس طریقے سے سیکھوں. خواجہ خواجگان بہت سارے بزرگوں کی بارگاہ میں پہنچے. وہاں پر بہت سارے سمرقند, بخارا, عراق اور بغداد میں اپنے اپنے وقت کے بہت بڑے بڑے ولی موجود تھے. خواجہ خواجگان سب کی بارگاہ میں گئے, سب سے آپ نے اکتساب علم کیا, بہت سارا فیض لیا, مگر دل اس بات پر مطمئن نہیں ہو رہا تھا کہ میں کسی ایسے شیخ کو پاؤں جن کے ہاتھ پر معین الدین اپنا ہاتھ دے کر مرید ہو جائے. آج تو مرید ہونا یہ بڑی عام بات ہوتی ہے کہ بندے کو پیری اور مریدی کے بارے میں پتہ بھی نہیں ہوتا. کوئی دوسرا دوست آتا ہے, ارے چلو وہ بہت پہنچے ہوئے شیخ ہیں ان سے مرید ہو جاؤ. لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا, وہ ہو جاتے ہیں. آج لوگوں کے ایجنٹ بھی ہوتے ہیں, ان کے ذریعے کوئی ہوتا ہے, مرید ہونے کے بعد اس کے حقائق سے وہ واقف نہیں ہوتا, اس لیے کہ اس کے پاس علم نہیں ہوتا ہے. جب علم نہیں ہوتا ہے تو وہ اپنے پیر کو اچھا کہتا ہے, دوسرے کے پیر کو برا کہتا ہے, ان میں عیب تلاش کرتا ہے, ان کی برائیاں بیان کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے علم دین نہیں سیکھا. اگر علم دین سیکھا ہوتا تو اس کو پتا ہوتا کہ ہر پیر اپنے اپنے حساب سے بہت کامل ہوا کرتا ہے اپنے مرید کے لیے. لہذا جب تم مرید ہو جاؤ تو آنکھ بند کر لو اور اپنے شیخ کا تصور کیا, دوسرے کی عیب جوئی میں نہ لگو, ورنہ یہ عیب جوئی اور بدگمانی انسان کو گمراہی تک لے کر چلی جاتی ہے. تو خواجہ خواجگان نے علم دین سیکھنے کے بعد جب مکمل علم دین سیکھ لیا, اب اس کے بعد ارادہ کیا کہ چلو علم باطن کی طرف چلتے ہیں, روحانیت کا علم حاصل کرنے کی طرف چلتے ہیں. تو بہت سارے ولیوں کی بارگاہ میں گئے مگر دل جمع نہیں, دل مطمئن نہیں ہوا, تو ابھی تک کسی کے ہاتھ پر بیعت نہ ہوئے. اتنے میں کسی نے آپ کو بتایا کہ اے سید حسن, آپ جس پیر کی تلاش کر رہے ہیں وہ
آپ کو شہر ہارون میں ملے گا، وہاں پر چلے جاؤ۔ ایک خواجہ عثمان ہارونی نام کے شخص ہیں، بڑے کامل ہیں اور بڑے اپنے وقت کے جید عالم دین ہیں، ان کے پاس چلے جاؤ، شاید تمہارا حصہ اللہ نے ان کے پاس رکھا ہوا ہے۔ جیسے ہی خواجگان نے یہ سنا کہ ہارون کی طرف چلنا ہے، فوراً آپ اپنا بوریا بستر باندھتے ہیں اور باندھنے کے بعد ہارون کی طرف نکل جاتے ہیں۔ ابھی نہ تو سید حسن معین الدین چشتی خواجگان نے کبھی خواجہ عثمان ہارونی کو دیکھا بھی نہیں تھا، نہ خواجہ عثمان ہارونی نے کبھی خواجہ غریب نواز کو دیکھا تھا، مگر کہتے ہیں مورخین نے لکھا کہ جب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے شیخ کے شہر کی طرف چلے ہیں، کہتے ہیں جب میں ہارون پہنچا اور اس علاقے میں پہنچا جو علاقے میں حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مقام تھا، تو خواجہ غریب نواز خود کہتے ہیں کہ جب میں ان کے مقام کے قریب پہنچا تو میں نے ایک شخص کو دروازے پر کھڑا پایا اور ان کی زبان سے یہ بات نکل رہی تھی، اے سید حسن آ جاؤ، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ گویا اللہ کی طرف سے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی گئی، یا رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو یہ بشارت دے دی کہ میرا لاڈلا سید حسن آ رہا ہے، تم اس کو اپنی جو ہے اپنے مرید بنا لینا اور مرید خاص اس کو بنا کر اس کو علم باطن عطا کر دینا۔ جب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی بارگاہ میں پہنچے تو خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دیکھا یہ بچہ علم ظاہر میں کمال رکھتا ہے، اس کے پاس بے شمار علم ہے، اب اس کو علم ظاہر سکھانے کی ضرورت نہیں، اب یہ میرے پاس جو آیا ہے علم باطن لینے کے لیے آیا ہے، روحانیت کا فیض لینے کے لیے آیا ہے۔ تو آپ نے اپنے مرید خاص سے فرمایا اس بچے کو ایک کمرہ دے دیا جائے، لہذا حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے ایک کمرہ منعقد کر دیا گیا اور سیدنا خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سید حسن معین الدین چشتی خواجہ غریب نواز سے فرمایا بیٹا اس کمرے میں چلے جاؤ، تمہیں مجاہدات کرنے ہیں، ریاضتیں کرنی ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، بڑی عبادتیں کرنی ہے، اس کے بعد میں تم سے ملاقات کرتا ہوں۔ خواجہ غریب نواز اس حجرے میں چلے گئے، اس کمرے میں چلے گئے، ایک مدت تک اس میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے رہے، ذکر الہی کرتے رہے، ذکر و اذکار کرتے رہے۔ جب کچھ زمانہ گزر گیا تو حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے ان کو بلایا، اپنے خلیفہ سے کہا جاؤ سید حسن کو میرے پاس بلا کر لاؤ۔ ان کے خلیفہ آئے اور آنے کے بعد خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کہا کہ چلو مرشد نے بلایا ہے۔ بلانے کے بعد کہا کہ اے حسن یہ بتاؤ تمہاری نظروں کا کیا عالم ہے، تم اس وقت کیا دیکھ رہے ہو؟ خواجہ غریب نواز کہتے ہیں اے مرشد کامل، اللہ کے کرم سے میں ساری کائنات کو اپنی نظروں کے سامنے دیکھ رہا ہوں، میں دنیا کے گوشے گوشے کو اپنی نظروں کے سامنے دیکھ رہا ہوں۔ خواجہ عثمان ہارونی نے کہا کہ بیٹا ابھی مجاہدات پورے نہیں ہوئے ہیں، ابھی منزلیں طے پوری نہیں ہوئی ہے، ابھی تو تھوڑی سی منزل طے ہوئی ہے، اس لیے کہ یہ دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیگر نعمتوں کی آگے یہ بہت چھوٹی ہے، بہت ہیچ ہے، ایک قید خانہ ہے۔ آپ نے کہا منزل ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے، لہذا پھر اس کمرے میں چلے جاؤ اور اللہ کا اور ذکر کرو اور سورہ بقرہ کی تلاوت کرو، کلمہ طیبہ کی تلاوت کرو اور اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ اسی طرح خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ کچھ دن کا جب زمانہ گزر گیا اس کے بعد دوبارہ بلایا اور بلانے کے بعد کہا اے سید حسن یہ تو بتاؤ اب تمہاری نگاہیں کہاں پر دیکھ رہی ہے، اب تمہارا کیا عالم ہے؟ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں، عرض کرتے ہیں اے مرشد کامل اگر میں زمین کی طرف دیکھ رہا ہوں تو میں زمین کے ساتوں طبق کو اپنی نظروں سے دیکھ رہا ہوں، اگر آسمان کی طرف نظر اٹھاتا ہوں تو ساتوں آسمان کے اوپر عرش معلیٰ تک میری نظر جاتی ہے۔ آپ کے مرشد نے کہا ابھی بھی منزل طے نہیں ہوئی ہے، ابھی اس کمرے میں چلے جاؤ اور سورہ بقرہ کو اتنی مرتبہ پڑھ لو، کلمہ طیبہ کو اتنی مرتبہ پڑھ لو۔ خواجہ غریب نواز گئے، جانے کے بعد مکمل پڑھ کر پھر مرشد کی بارگاہ میں آتے ہیں اور آنے کے بعد کہا کہ اے مرشد کامل میں نے وہ سارے کام کر لیے جو آپ نے مجھے حکم دیا ہے۔ اس کے بعد خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خواجہ غریب نواز کے سامنے اپنی دو انگلیوں کو اشارہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے بیٹا سید حسن ان دونوں انگلیوں کے درمیان دیکھو تمہیں کیا نظر آتا ہے؟
عظمت حضور غریب نواز، عظمت حضور غریب نواز، نعرہ تکبیر۔ خواجہ عثمان ہروری نے یہ اشارہ کیا، کہا کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 18,000 عالم کو ان دو انگلیوں کے درمیان دیکھ رہا۔ وہ حدیث پاک مجھے یاد آ گئی کہ جب بد عقیدے اور بد مذہب ہمارے بزرگان دین کا مذاق اڑاتے ہیں کہ ہم یہاں سے غوث اعظم کو پکارتے ہیں، ہم یہاں سے خواجہ غریب نواز کو پکارتے ہیں، تو کہتے ہیں کیا وہ سنتے ہیں، کیا وہ دیکھتے ہیں؟ تو میرے آقا کی حدیث یاد آتی ہے، حدیث قدسی میں ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ۔ آقا فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندوں کو، اپنے ولیوں کو اپنے سے قریب کر لیتا ہوں نوافل کے ذریعے۔ میں نے پوچھا اے پروردگار عالم کتنا قریب کرتا ہے، کتنا قریب کرتا ہے؟ جب وہ نوافل کی کثرت کرتے ہیں تو اللہ کتنا قریب کرتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ حَتَّى أُحِبَّهُ، میں ان کو اپنے سے اتنا قریب کر لیتا ہوں کہ میں ان سے محبت کرنے لگتا ہوں، وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ اس کے بعد میرے آقا نے فرمایا کہ جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرنے لگتے ہیں تو پھر صلہ کیا ملتا ہے؟ صلہ یہ ملتا ہے کہ میرے آقا نے فرمایا كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها۔ اللہ انعام یہ دیتا ہے کہ جب بندے کو اپنے سے قریب کرتا ہے اس پر انعام کی بارش سے کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں اس ولی کو جس کو اپنے سے قریب کر لیتا ہوں انعام کے طور پر اسے یہ انعام دیتا ہوں کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ ہم نے کہا کہ جب پروردگار عالم خود کسی کا کان اور آنکھ اور پیر بن جائے تو پھر دنیا کی کون سی ایسی شے، کون سی ایسی جگہ ہے جو اس کے قدموں سے محفوظ ہو جائے، اس کے قدموں سے چھوٹ جائے، رہ جائے؟ تو بے شک وہ اللہ کی عطا سے، اللہ کا جب کرم ان کے شامل حال ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا میں ان کی آنکھ بن جاتا ہوں، مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں ان کی نظروں کے سامنے اپنی دنیا کو سمیٹ دیتا ہوں، وہ بغداد میں ہو یا وہ اجمیر میں ہو، جب میں زمین کو سمیٹتا ہوں تو وہ ایسے بنارس والوں کو دیکھتے ہیں جیسے اپنے نظروں کو سامنے اپنی ہتھیلی کو دیکھا ہے۔ میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں، مطلب یہ ہوا کہ میں ان کے لیے زمین کو سمیٹ دیتا ہوں۔ جب وہ اپنے غلامان کو مدد مانگتے ہوئے سنتے ہیں تو وہ ایسے مدد کرتے ہیں جیسے اپنے سامنے والوں کو کچھ عطا کر رہے ہو۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ انعام فرماتا ہے۔ خواجہ عثمان ہروری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کو علم باطن کی منزلیں طے کرائی اور اس کے بعد کہا کہ ان دونوں انگلیوں کے درمیان دیکھو کیا نظر آ رہا ہے۔ کہنے لگے، عرض کرنے لگے مرشد کریم میں 18,000 عالم کو ان دو انگلیوں کے درمیان دیکھ رہا ہوں۔ ہم ایک عالم کے بارے میں جانتے ہیں، دو عالم کے بارے میں جانتے ہیں، تین عالم کے بارے میں جانتے ہیں، چار عالم کے بارے میں جانتے ہیں، مگر اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18,000 عالم بنائے اور اپنے محبوب کو ہر عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، ہر عالم کے لیے رحمت۔ کوئی عالم میرے آقا سے پوشیدہ نہیں ہے۔ جب وقت کے ولیوں کا یہ عالم ہے کہ وہ 18,000 عالم کو دو انگلیوں کے درمیان دیکھ رہے ہوں، جب اولاد کا یہ عالم ہے تو پھر جد کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کا کیا عالم ہے؟ سوچنے کی بات ہے کیا؟ اس کے بعد جب منزلیں طے ہو گئی اس کے بعد آپ کو مرید کیا اور خلافت سے نوازا اور اس کے بعد کہا کہ اے معین الدین تمہیں جو کچھ ملنا تھا مل گیا، اب چلو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے حج کرتے ہیں، اس کے گھر کی طرف چلتے ہیں۔ خواجہ عثمان ہروری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سید حسن خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اپنے ہمراہ لے کر اور مریدین اور خلفاء کو ساتھ لے کر حج کی طرف نکل گئے۔ جاتے جاتے راستے میں ایک ایسے مقام پر پہنچے کہ نماز کا وقت ہو گیا اور آپ نے روزہ بھی رکھا ہوا تھا۔ اپنے خلیفہ سے کہا کہ اے میرے خلیفہ
جاؤ کہیں سے آگ کا انتظام کر کے لے کے آؤ، اس لیے کہ افطار کا وقت قریب ہو رہا ہے، کچھ کھانا وانا بنا لیا جائے۔ آپ کے خلفاء میں سے ایک خلیفہ گئے اور دیکھا کہ وہاں کچھ لوگ آگ کی پرستش کر رہے ہیں، اس کی عبادت کر رہے ہیں، اس کو پوج رہے ہیں۔ آپ کے خلیفہ جانے کے بعد کہنے لگے میں اس میں سے تھوڑی سی آگ چاہتا ہوں۔ اس آگ کی عبادت کرنے والوں نے کہا کہ یہ ہمارا معبود ہے، ہم اسے تمہیں ہرگز نہیں دے سکتے۔ تو وہاں سے ان کو پھیر دیا گیا۔ وہ آئے اپنے مرشد کامل کی بارگاہ میں، کہنے لگے حضور میں نے ایک عجیب قوم کو دیکھا ہے، وہ آپ کی عبادت کر رہے ہیں اور میں نے تم سے ذرا سی آگ مانگی، انہوں نے انکار کر دیا۔ خواجہ عثمان ہارونی نے جب یہ سنا، یہ مقام خود حضور غریب نواز نے بیان فرمایا کہ جن کے ہاتھ میں میں ہاتھ دے رہا ہوں، اللہ نے انہیں کتنا کمال عطا فرمایا، کتنا کمال عطا فرمایا ہے کہ جو خواجہ غریب نواز خود اتنی بڑی منزل پر فائز، جب وہ کسی کے ہاتھ پر ہاتھ دے رہے ہوں تو ظاہر سی بات ہے وہ منزل میں اس سے بھی بڑا ہو تب تو وہ اس کے ہاتھ پر ہاتھ دیں گے۔ کتنی بڑی منزل تھی ان کی۔ خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں کہ ہم بھی ساتھ میں تھے تو خواجہ عثمان ہارونی نے کہا مجھے اس جگہ لے کر چلو جہاں وہ لوگ آپ کی عبادت کر رہے ہیں۔ جب وہاں پر پہنچے تو دیکھا بہت سارے لوگ آپ کو بیچ میں جمع کر کے اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ ایک بوڑھا اپنے گود میں 7 سال کا بچہ لے کر بیٹھا ہوا تھا، اس کا نام تھا مخشیہ، وہ بھی اس کی عبادت میں لگا ہوا تھا، مشغول تھا۔ انہوں نے کہا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی عبادت کر رہے ہیں۔ خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں تم آپ کی عبادت کیوں کر رہے ہو؟ کیا تم اس کو کیا سمجھ رہے ہو؟ یہ تو اللہ کی مخلوق ہے، اس کو بنانے والا خود خالق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ جس طرح ہم اور آپ اللہ کی مخلوق ہے، شجر اللہ کی مخلوق ہے، پتھر اللہ کی مخلوق ہے، یہ ساری چیزیں اللہ کی جب مخلوق ہے، یہ آگ بھی اللہ کی مخلوق ہے، مخلوق کی عبادت نہیں کی جاتی۔ ان لوگوں نے کہا ہم اس آگ کی عبادت اس لیے کر رہے ہیں تاکہ روز محشر یہ آگ ہمیں جلائے نہیں، جہنم میں یہ آگ ہمیں نقصان نہ پہنچانے پائے۔ خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں اچھا یہ بتاؤ مخشیہ تم اس کی عبادت کتنے سالوں سے کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ 70 سالوں سے میں اس کی عبادت کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا جب 70 سالوں سے تم اس کی عبادت کر رہے ہو اور اس کو معبود سمجھ کر پوج رہے ہو تب تو یہ تمہیں جلائے کہ نہیں؟ چلو اس میں اپنے ہاتھ کو ڈالو۔ اس نے کہا کہ اے بزرگ تم کیا سمجھتے ہو؟ آپ کی صفت ہے جلا دینا، اس کی فطرت میں ہے جلانا، اگر میں اس میں ہاتھ ڈالوں گا یہ ظاہر سی بات ہے اپنی فطرت کے تقاضے کے مطابق مجھے جلا دے گی۔ آپ نے کہا نہیں، جب تک اللہ کا حکم نہ ہو، یہ اللہ کی مخلوق ہے، اس کے حکم کے بغیر یہ کسی کو نہیں جلا سکتی۔ تو اتنا کہنا تھا۔ اس کے بعد 7 سال کا بیٹا مخشیہ کی گود میں تھا۔ خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس بچے کو اپنے ساتھ لیتے ہیں اور لینے کے بعد اس آگ میں یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم پڑھ کر کود جاتے ہیں اور جانے کے بعد کچھ دیر تک اس میں رہتے ہیں۔ ہنگامہ برپا ہو جاتا ہے، یہ کوئی بندہ یہ جو ہے بزرگ تھا، یہ میرے بیٹے کو بھی ساتھ میں آگ میں لے گیا۔ کچھ دیر تک وہاں پر مجمع لگا رہا، ہر طرف شہرت پھیل گئی، لوگ دور دور سے آنے لگے۔ ایک شخص ایک بچے کو لے کر آگ میں کود گیا ہے۔ کچھ دیر کا جب زمانہ گزر گیا اس کے بعد خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آگ سے باہر نکلتے ہیں تو دیکھتے خواجہ غریب نواز کے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی بھی سلامت ہے اور ان کے ساتھ جو بچہ تھا وہ بھی سلامت ہے، وہ بھی دونوں سلامت۔ اس کے بعد جب وہ باہر آئے تو آنے کے بعد مخشیہ نے اس بچے سے پوچھا اے بیٹا تو آگ کے اندر گیا تو تم نے اندر کیا نظارہ کیا؟ اس بچے نے کہا کہ اے دادا میں جب اس آگ کے اندر جا رہا تھا یہ بظاہر باہر سے آگ نظر آ رہی ہے مگر جب میں اندر گیا تو مجھے باغ نظر آ رہا تھا، مجھے باغ نظر آ رہا تھا۔ جیسے ہی لوگوں نے یہ سنا ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے خواجہ عثمان ہارونی کے ہاتھ پر اسلام کو قبول کر لیا۔ اسلام جو پھیلا یہ بڑی مشقت اور محنت کے ذریعے سے پھیلا، کرامتوں کے ذریعے سے پھیلا۔ آج بد عقیدے بد مذہب یہ غیر سنی صحیح عقیدہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں غیر صحیح عقیدہ والے یہ کرامات کا مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر مشکل آ گئی تو ذرا خواجہ صاحب نے کرامت کو کیوں نہیں دکھایا، کہیں دنگا فساد ہو گیا مسلمان قتل ہوئے تو خواجہ غریب نواز نے کرامت کو کیوں نہیں دکھایا؟ تو ہم نے جواب دیا یہ بتاؤ کہ تم کرامت کا مذاق اڑاتے ہوئے یہ کہتے ہو کہ جب کہیں مسلمان پر ظلم ہوتا ہے تو خواجہ غریب نواز اس کو کرامت کے ذریعے کیوں نہیں
ہم نے کہا بزرگوں نے کرامت جو دکھائی ہے وہ اسلام کی اشاعت کے لیے دکھائی ہے، اس کی تبلیغ کے لیے دکھائی ہے، اپنی ذات کے لیے کبھی کرامت انہوں نے نہیں دکھائی ہے۔ ہم نے کہا جو اعتراض تو کر رہا ہے یہی اعتراض اللہ تک جا رہا ہے کہ اگر تم خواجہ غریب نواز پر اعتراض کرتے ہو کہ وہ فساد کے وقت میں سنیوں کو کرامت دکھا کر نہیں بچاتے، تو ہم نے کہا یہی اعتراض تو اللہ پر بھی پڑ رہا ہے کہ سارے انسان اسی کے بندے ہیں، تو پھر اللہ کیوں نہیں جو ہے اس کی مدد کر رہا ہے، کیوں نہیں اس کو بچاتا ہے؟ تو بد مذہب کہنے لگا اس میں اللہ کی حکمتیں ہیں۔ ہم نے کہا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہے اسی طرح ولیوں کے کام میں بھی حکمت ہوا کرتی ہے۔ کوئی بھی ولی بغیر حکم الہی کے اپنی کرامتوں کا ظہور نہیں کیا کرتا۔ جب اللہ کا حکم ہوتا ہے وہ فیض بھی دیتے ہیں، جب اللہ کا حکم ہوتا ہے وہ تمہیں اپنے آسانی پر بھی بلاتے ہیں، جب اللہ کا حکم ہوتا ہے وہ تمہیں نوازتے بھی ہیں، مگر شرط یہ ہوتی ہے کہ جب اللہ کا حکم ہو جائے بغیر حکم الہی کے نہ تو کوئی پیر آپ کو دے سکتا ہے نہ کوئی ولی آپ کو دے سکتا ہے، اس لیے کہ جب تک اللہ کا حکم نہ ہو، اس لیے کہ دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ۔ بے شک سبحان اللہ۔ آج وہ میں عقیدے کی بات آپ کو بتا دوں، وضاحت کر دوں، ہم اور آپ بزرگان دین کی بارگاہ میں جاتے ہیں، ولیوں کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اجمیر شریف جاتے ہیں، تو جب اجمیر شریف جاتے ہیں تو وہاں پر دیگیں پکتی ہیں اور اس کو غریبوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ہم ان پہ پیسے ڈالتے ہیں، دیگیں بنواتے ہیں۔ تو اگر کوئی بندہ خیرات کر رہا ہے، دیگیں بنوا رہا ہے، بریانیاں بنوا کر تقسیم کر رہا ہے، تو اس کے دل میں کبھی یہ نیت نہیں ہونی چاہیے کہ میں جو یہ نیک کام کر رہا ہوں اس کا ثواب خواجہ غریب نواز دیں گے۔ اس کے دل میں یہ عقیدہ ہونا چاہیے اگرچہ بریانی ہو یا میٹھا ہو یا کھانا ہو، خواجہ غریب نواز کے نام سے جو ہم کھلا رہے ہیں، کھلا تو ان کے نام سے رہے ہیں مگر ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی عطا کرے۔ اگر یہ عقیدہ رکھ لیا کہ میں نے خواجہ غریب نواز کے نام سے کھانا کھلایا اور ثواب بھی خواجہ غریب نواز دیں گے تو یہ شرک ہو جائے گا، آپ دائرۂ اسلام سے باہر ہو جائیں گے۔ اس لیے اپنے عقیدے کی بھی حفاظت کرنی ہے، شرک میں بھی مبتلا نہیں ہونا ہے، اور یہ عقیدہ ہمیشہ دل میں رکھنا ہے کہ ہم جو بھی خیرات کرتے ہیں، خیرات تو اگرچہ ان کے نام سے منسوب ہوتی ہے مگر اس کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی عطا کرتا ہے، بغیر حکم الہی کے کسی کو کچھ نہیں ملتا۔ اب خواجہ عثمان ہاروری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے مرید خاص کو لے کر بیت اللہ کی طرف چلتے ہیں، حج کا ارادہ کرتے ہیں، راستے میں یہ واقعہ پیش آیا، پھر وہاں پر آپ نے سالانہ عبادت کی اور وہاں پر ایک عالیشان مسجد کو انعقاد کیا، مسجدیں بنائی۔ یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے کہ جب بھی یہ اسلام کی دعوت کہیں لے کر جاتے اور اسلام کو پھیلاتے تو اس کو آباد رکھنے کے لیے وہ جانتے تھے کہ اسلام کا جو نظام چلتا ہے وہ مسلح سے چلا کرتا ہے، وہ مسجدوں سے چلا کرتا ہے، اس لیے وہ مسجدوں کو آباد کیا کرتے تھے۔ اور آج بھی جو ہم مسجدوں کو بناتے ہیں انہیں بزرگوں کی روش کے مطابق بناتے ہیں کہ ہمارے اسلام کا نظام اسی مسجدوں سے چلا کرتا ہے۔ اس لیے مسجدوں کو آباد نماز کے ذریعے بھی کرنا ہے، اور مسجدوں میں اگر تعمیر کا کام لگا ہو تو دولت سے بھی اس کی مدد کرنی ہے۔ سمجھ رہے ہیں پیارے؟ اب اس کے بعد خواجہ عثمان ہاروری آگے بڑھے، بیت اللہ میں پہنچے، طواف کیا، حج کے جو ارکان ادا کرنے تھے ادا کر لیے، طواف کرنے کے بعد کعبے کے شریف کے قریب کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، اٹھانے کے بعد عرض کرتے ہیں اے پروردگار عالم، میں نے اس بچے پر بڑی محنت کی ہے اور اس سے بڑے مجاہدات کرائے ہیں، اس پر میں نے بڑی مشقتیں برداشت کی ہیں، اے پروردگار عالم سید حسن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ آپ نے بیت اللہ شریف میں کھڑے ہو کر یہ دعا کی، غیب سے آواز آئی اے عثمان، اللہ نے تیرے اس بندے کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قبول ہو گئے، وہاں سے سارے معاملات ارکان ادا ہو گئے۔ اب خواجہ عثمان ہاروری نے کہا اے بیٹے چلو اب اس تاجدار کی بارگاہ میں چلتے ہیں جہاں سے ولایت تقسیم کی جاتی ہے، چلو اس تاجدار کی بارگاہ میں چلتے ہیں جہاں سے ذمہ داریاں عائد کی جاتی ہیں، ان کی بارگاہ میں چلو، دیکھو وہ تمہاری ڈیوٹی کہاں لگاتے ہیں۔ اب مدینے والے کی بارگاہ میں آئے اور آنے کے بعد کہا اے سید حسن، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سلام کرو۔ تو خواجہ غریب نواز نے کہا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو قبر انور سے جواب آیا وعلیکم السلام یا قطب المشائخ معین الدین چشتی۔ ادھر سے جواب آیا کہ اے قطبوں کے شیخ اور اے دین کی مدد
کرنے والے تم پر بھی اللہ کا سلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب خواجہ عثمان ہارونی وہاں پر جو کرانا تھا کرایا، حضور کی بارگاہ سے انہیں اشارہ ملا کہ تم ہند کی طرف چلے جاؤ، راجستھان ایک زمین ہے، وہاں پر جا کر اسلام کے پھلوں کو لگاؤ، اسلام کا شجر لگاؤ، اسلام کی تبلیغ کرو۔ اب جب وہاں سے یہ مل گیا، خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کو اجازت دیتے ہیں، بیٹا جاؤ اب تم ہندوستان کی طرف۔ اب دونوں کا راستہ الگ الگ ہو گیا۔ مورخین نے لکھا کہ 20 سال تک خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مرشد کامل کا بستر اپنے سروں پر اٹھا کر چلا کرتے تھے، ان کی چپلوں کو بغل میں رکھ کر چلا کرتے تھے۔ مگر اب یہ وقت آیا جدائی کا، جب دین کی بات آتی ہے جدائی بھی آتی ہے۔ کسی کو یہ ضروری نہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے پیر آ گئے تو 24 گھنٹہ بس انہیں کے ساتھ رہنا ہے، اس سے فیض نہیں ملتا، بلکہ پیر ہو یا بزرگ ہو یا اللہ کا ولی ہو، وہ خوش اس وقت ہوتا ہے جب آپ دین کے کام کے لیے اپنوں سے بھی جدا ہو جایا کرتے ہیں۔ اس لیے کہ آپ جب جدا ہوتے ہیں، بچہ جب پڑھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو ماں کی محبت سے جدا ہوتا ہے، بچہ پڑھنے کے لیے شہر کے باہر جاتا ہے، رشتہ داروں سے جدا ہوتا ہے۔ یہ جدائی تو ایک وقت کے لیے ہم پر گرا گزرتی ہے، مگر یہ کس کے لیے گیا؟ یہ اسلام کے لیے گیا۔ یہ کس کے لیے گیا؟ یہ مسلمانوں کی اشاعت کے لیے گیا نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قدم کے بدلے اسے نیکی عطا فرماتا ہے۔ کوئی بھی دنیا کا بچہ جب وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو اس کی حفاظت اس کے ماں باپ کرتے ہیں، اس کی حفاظت موقع چاکر کرتے ہیں، اس کی حفاظت کی گارنٹی کوئی نہیں لیتا۔ مگر میرے حضور نے فرمایا جب کوئی بچہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے، قرآن کا علم حاصل کرنے کے لیے، حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اس کی حفاظت کے لیے اللہ کے فرشتے اس کی بارگاہ میں رہا کرتے ہیں۔ اس کی بارگاہ میں فرشتے رہتے ہیں، اس کے لیے اس کے راہوں میں اپنے پر کو بچھاتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں جو دین سیکھتے سیکھتے اگر انتقال کر جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شہید کا درجہ عطا فرماتا ہے۔ اب خواجہ عثمان ہارونی ادھر سے نکلنے کے بعد بغداد شریف پہنچے۔ بعض مورخین نے لکھا کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو ہے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں کچھ فیض حاصل کیا، کچھ لمحے گزارے، کچھ وقت گزارے۔ ادھر سے غوث پاک کی بارگاہ میں پہنچے اور پہنچنے کے بعد ان سے فیض لیا۔ غوث اعظم نے فرمایا اے بیٹے تم ہندوستان کی طرف جا رہے ہو، مجھے خبر مل چکی ہے، لہذا تم ادھر جا تو رہے ہو، مگر جاتے جاتے لاہور سے جب تم ہندوستان میں داخل ہوگے، چونکہ وہ زمانے میں نہ لاہور بنا تھا، نہ پاکستان، نہ ہندوستان، یہ ساری سرحدیں ایک تھی، عراق سے ہوتے ہوئے آنا تھا۔ تو کہتے ہیں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے غوث پاک فرماتے ہیں کہ جب تم ہندوستان جانا تو وہاں پر ایک اللہ کا شیر آرام فرما ہے، اس کی بارگاہ میں ضرور جانا، جس کو دنیا سید علی حجویری کہتی ہے، مگر آج کے دور میں وہ داتا گنج بخش علی حجویری کے نام سے مشہور ہے، وہ اللہ کا شیر ہے، اس کی بارگاہ سے ہوتے ہوئے ہندوستان میں خواجہ غریب نواز آنے کے بعد داتا گنج بخش علی حجویری کی بارگاہ میں رہے، 40 دن چلا کیا ان کی بارگاہ میں۔ فجر کے بعد نماز پڑھتے، نماز پڑھنے کے بعد قرآن کی تلاوت کرتے اور پھر تو اذکار کرتے۔ جب 40 دن مکمل ہو گیا تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دلی دل میں کہا کہ 40 دن تو مکمل ہو گئے، نہ تو داتا علی حجویری نے اپنا دیدار کرایا اور نہ تو کچھ اشارہ کیا۔ اتنا سوچنا تھا کہ داتا علی حجویری دوسرے دن خواب میں تشریف لے آتے ہیں اور کہتے ہیں اے بیٹا سید حسن جب تم فجر کے بعد میرے قبر انور کے قریب بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتے ہو تو تمہاری تلاوت میں اتنی چاشنی ہوتی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تم میرا دربار چھوڑ کر کہیں جاؤ۔ اللہ اکبر، وہ تلاوت قرآن کی لذت کہ داتا علی حجویری بھی کہتے ہیں کہ اے بیٹا حسن میں چاہتا ہوں کہ تو میرا در چھوڑ کر یہاں سے نہ جائے، اس لیے کہ تو قرآن کی تلاوت بڑی بہترین کیا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، مگر حضور نے اشارہ فرمایا اور کہا کہ میرے آقا نے تمہیں حکم دیا ہے تم ہندوستان جاؤ، لہذا تم جاؤ، میں تمہیں اپنا فیض بھی دیتا ہوں، تمہاری مدد بھی کروں گا۔ جب خواجہ غریب نواز وہاں سے ہندوستان میں آئے تو ساتھ میں شہاب الدین سہروردی بھی تھے اور کچھ اور لوگ بھی آپ کے ساتھ تھے، 4-5 لوگ ہندوستان کے اندر جب داخل ہوئے اور راجستھان کے قریب پہنچے، ایک نورانی چہرے والا شخص آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے جو ہے اللہ کے برگزیدہ بندے، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے مرید کر لیں اور اپنا غلام بنا لیں۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اب تک جانتے نہیں تھے وہ کون تھا،
مگر ان کا نام تھا بختیار، جس کو آپ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ خواجہ غریب نواز کے سب سے چہیتے اور سب سے بڑے خلفاء میں سے ہیں۔ انہوں نے پورے ہندوستان میں جو چشتی سلسلہ کا فیضان تھا انہی کے ذریعے سے پہنچا ہوا ہے۔ وہ آئے کہنے لگے حضور ہمیں مرید کر لیجیے۔ خواجہ غریب نواز اپنے وقت کا اتنا بڑا ولی، علم ظاہر کو بھی جاننے والا، علم باطن کو بھی جاننے والا، کہنے لگے کہ مجھے ابھی تک کسی بڑوں نے اجازت نہیں دی ہے، تم کل آنا، میں اپنے بڑوں سے اجازت لے لوں گا پھر تمہیں مرید کروں گا۔ کہتے ہیں خواجہ غریب نواز میں گیا، جانے کے بعد جب میں رات میں سویا تو مجھے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا، اور حضور نے فرمایا اے بیٹا سید حسن، جو بندہ تیری بارگاہ میں کل آیا تھا اس کا نام بختیار کاکی ہے، میں تجھے اس کی ضمانت دیتا ہوں تو اس کو مرید کر کے اپنے سلسلے میں داخل کر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جس کی ضمانت خود حضور دے رہے ہیں، کہتے بیٹا اس کو مرید کر لے، وہ دین کا بڑا کام کرے گا، تیرے سلسلے کو آگے بڑھائے گا، تیرے پیغام کو تبلیغ کو وہ آگے کرے گا۔ اسی لیے آج پوری دنیا میں جو سلسلہ چشتیہ پھیلا ہوا ہے بالخصوص ہندوستان کے اندر، اس میں سب سے بڑی خواجہ غریب نواز کے بعد کسی نے محنت کی ہے، اس کا نام حضرت سیدنا قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اب وہاں سے آئے المختصر میں لے کر چلتا ہوں، 12:15 بجے داڑھی، 4:15 بجے۔ اب وہاں سے آئے، آنے کے بعد بزرگوں کا ہمارے یہ طریقہ رہا ہے کہ جب بھی وہ کہیں قیام کرتے تو وہ صحراؤں میں قیام کرتے یا وہ دریا کے قریب قیام کیا کرتے۔ جب ہندوستان آزاد نہ ہوا، آج بھی آپ ان علاقوں میں جائیں جو دریا سے قریب ہے، وہاں بے شمار مزارات جو ہوتی ہیں، یہ اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ جب ہمارے بزرگان دین ہجرت کر کے کہیں بھی جاتے تھے وہ اس لیے دریا کے قریب قیام کیا کرتے تھے کیونکہ وہ نماز پڑھنے والے لوگ تھے، غسل کرنے والے لوگ تھے۔ ظاہر سی بات ہے پانی کے قریب قیام اس لیے کرتے تھے تاکہ وہ 5 وقت وضو کر سکیں۔ اس لیے آئے خواجہ غریب نواز، پہلے تو ایک جگہ کا انتخاب کیا کہ وہ جگہ صاف و شفاف نظر آ رہی ہے، چلو وہاں پر بیٹھا جائے۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی بھی ساتھ میں، شہاب الدین سہروردی بھی ساتھ میں، اور بھی کچھ حضرات ساتھ میں تھے۔ اب اس کے بعد جب بیٹھ گئے تو وہاں اس زمانے میں وہاں حکومت تھی راجستھان کے اندر، پرتھوی راج بادشاہ ایک دوسرا ہے، اس کی حکومت تھی۔ اس کے وزراء میں سے کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے کہ اے بابا یہاں سے اٹھیے، اس لیے کہ انہوں نے اس سے پہلے مسلمانوں کو اپنی جگہ پر دیکھا نہیں تھا۔ انہوں نے کہا یہاں سے اٹھیے، یہاں بادشاہ کے اونٹ اور گھوڑے بیٹھا کرتے ہیں۔ تو خواجہ غریب نواز نے کہا کہ وہ اونٹ اور گھوڑے تو کہیں اور بھی بیٹھ سکتے ہیں، وہاں پر بھی جگہ ہے، وہاں بیٹھا دیجیے۔ تو لہٰذا وہ بدتمیزی پر آمادہ ہو گئے، اور بدتمیزیاں جب کرنے لگے تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ اگر یہاں پر تمہارے گھوڑے اور اونٹ بیٹھتے ہیں تو وہی صحیح، یہاں پر بادشاہ کے اونٹ اور گھوڑے ہی بیٹھا کریں گے۔ وہاں سے اٹھنے کے بعد آپ چلے گئے۔ جب بادشاہ کا اونٹ اور گھوڑا آیا، آنے کے بعد جب وہاں بیٹھا تو بیٹھنے کے بعد اب اٹھنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ ہر چند کوشش کی مگر اونٹ اٹھ نہیں رہے ہیں۔ بادشاہ تک بات پہنچی تو کسی نے کہا کہ کل یہاں پر کوئی بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، کوئی مزدور لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کچھ بوڑھے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے بدتمیزی کی تو انہوں نے یہ جملہ کہا تھا کہ اگر یہاں پر بادشاہ کے اونٹ بیٹھتے ہیں تو وہی بیٹھیں گے۔ اس کے بعد سے یہ معاملہ پیش آیا تو پرتھوی راج نے کہا کہ جاؤ ان لوگوں سے معافی مانگو، اس لیے کہ وہ رحم دل لوگ ہوں گے، تمہیں ضرور معاف کریں گے۔ خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں آئے، آنے کے بعد معافی مانگی۔ جب آپ نے معاف کیا اس کے بعد وہ اونٹ اٹھ کر اپنی جگہ پر چل گئے۔ یہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے کیسے اپنے بندوں سے کام لینا ہے۔ اس کے بعد جب یہ صحرا کا علاقہ طے کر لیا، اب ارادہ کیا کہ چلو نماز کا وقت ہو رہا ہے، ایسی جگہ قیام کیا جائے جہاں پانی بھی میسر ہو۔ تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے مریدین کے ساتھ انور ساگر جو ایک نہر ہے اس کے قریب جا کر ٹھہرے اور اسی سے پانی لیتے، وضو کرتے، نماز پڑھتے، وہیں پر سب کچھ کیا کرتے تھے۔ وہ انور ساگر کے بارے میں مورخین نے لکھا کہ جو غیر مسلم تھے اس زمانے کے، ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اس میں جو ایک مرتبہ ڈبکی لگا لیتا ہے اس کے سارے پاپ دھل جایا کرتے ہیں۔ جیسا عقیدہ ان کا آج گنگا کے لیے ہے، اسی طرح ان کا ایک عقیدہ انور ساگر کے لیے اس زمانے میں تھا کہ جو اس میں ایک بار ڈبکی لگا لے اس کے سارے پاپ دھل جایا کرتے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر کچھ لوگ ہیں
اور جو ہے اس سے پانی لیتے ہیں، پیتے ہیں، نہاتے ہیں، وضو کرتے ہیں، تو انہوں نے یہ شکایت بادشاہ کے دربار میں کر دی۔ ایک دن کا یہ معاملہ ہے کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہاں پر وضو کرتے ہیں سارے خلفاء مرید، اور وضو کرنے کے بعد خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حکم دیتے ہیں، اے بختیار اذان کہو، اذان کہو۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کفر کے نرمے میں کھڑے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں کے علاقے میں تبلیغ کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، وہاں تبلیغ کرنا بڑا مشکل کام ہے جہاں مسلمانوں کا نام و نشان بھی نہیں ہوتا ہے۔ ابھی تک اس راجستھان کی سرزمین پر کسی نے اذان کی پکار کو نہیں سنا تھا، مگر خواجہ غریب نواز نے آج کہا، اے بختیار کھڑے ہو، اذان پڑھو۔ کھڑے ہو گئے، کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ نہ لاؤڈ اسپیکر کا زمانہ تھا، نہ کسی فیسلٹیز کا زمانہ تھا۔ اللہ اکبر کی جب صدا بلند ہوئی اپنے اپنے گھروں سے، تو غیر مسلم کوئی کھڑکی کھول کر تاک رہا ہے، کوئی دروازہ کھول کر باہر چلا آیا، وہاں پر ایک ہجوم لگ گیا۔ انہوں نے ایک عجیب منظر دیکھا تھا کہ ہم تو جب اپنے خدا کی عبادت کرتے ہیں، ہمارے بت ہمارے سامنے ہوتے ہیں، ہم ان کو سجدے کیا کرتے ہیں، مگر یہ کون لوگ ہیں جو عبادت تو کر رہے ہیں، سجدے تو کر رہے ہیں، مگر ان کے سامنے کوئی شے موجود نہیں ہے، یہ اذان بھی دے رہے ہیں، نماز پہ نماز پڑھتے جا رہے ہیں۔ لہٰذا انہوں نے شکایت کر دی بادشاہ کے دربار میں کہ کچھ لوگ ایسے مسلمان آئے ہوئے ہیں اللہ ساگر کو معاذ اللہ گندا کر رہے ہیں، اس سے پانی پیتے ہیں، وضو کرتے ہیں، غسل کرتے ہیں، وہ مسلمان ہیں۔ لہٰذا ان کا یہ عقیدہ تھا کہ وہ اللہ ساگر کو گندا کر رہے ہیں۔ تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جب وہاں پر قیام تھا تو بادشاہ نے حکم دے دیا، جاؤ ان کو اس پانی کو استعمال کرنے سے روک دیا جائے۔ وہ ذرا آئے، کہا کہ تم اس سے پانی نہیں لے سکتے، تم اسے معاذ اللہ گندا کر رہے ہو، ہم تمہیں اس میں ہاتھ لگانے نہیں دیں گے۔ جب پابندیاں ہو گئی، پہرے لگ گئے، تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اب دیکھو ان کا جلال اور جمال بھی عجیب طرح کا ہوتا ہے، اللہ ہی جانتا ہے ان کے جلالوں کا عالم کیا ہوتا ہے۔ خواجہ غریب نواز نے کہا، اچھا تم ہمیں پانی لینے نہیں دو گے، مگر ایک مشکیزہ تو بھرنے دے دو تاکہ ہم اس سے کچھ اپنا استعمال کر لیں، یا آپ نے پیالے کے بارے میں سنا ہوگا۔ بہرحال اس نے کہا، ہاں ہم تمہیں ایک مشکیزہ بھرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ خواجہ غریب نواز نے کہا، اے بختیار جاؤ اور انا ساگر کو اس میں بھر کر لے کر آؤ ایک مشکیزے میں۔ جیسے ہی قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ انا ساگر کے قریب گئے، اس میں ڈالا تو انا ساگر پانیوں سے لبریز تھا۔ جب مشکیزہ اٹھایا تو وہ سوکھی ہوئی راکھ کی طرح نظر آنے لگا۔ سارا پانی اللہ کے کرم سے، اور ولی کی کرامت دیکھو، اللہ کا کرم دیکھو، سارے پانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک وقت میں خشک کر دیا۔ سارا پانی اس میں آ گیا، سب بڑے حیران پریشان، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا؟ تو یہ شکایت بادشاہ تک پہنچی، اس نے کہا کہ پھر جاؤ ان کی بارگاہ میں، مسلمان بڑے رحم دل ہوتے ہیں، اور الحمدللہ مسلمان تو مسلمان جو سنی صحیح عقیدہ ہوتا ہے وہ واقعی میں بہت رحم دل ہوا کرتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک احسان ہے مسلمانوں پر کہ اللہ نے مسلمانوں کو رحم دل بنا دیا، سمجھ رہے؟ تو اب آئے، خواجہ غریب نواز سے معافی مانگی، ہاتھ جوڑا، آپ نے معاف کیا۔ کہتے ہیں کہ جب پانی لیا تھا، جتنا پانی انا ساگر کے اندر تھا، معافی مانگی، خواجہ غریب نواز نے حکم دیا، بختیار جاؤ اس مشکیزے کو اس میں انڈا لاؤ۔ کہتے ہیں جب قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ گئے اور اس مشکیزے کو انا ساگر میں اجھلا، کہتے ہیں جتنا پانی پہلے تھا اجھلنے کے بعد اس سے زیادہ اللہ نے اس میں بدل ڈالا۔ یہ خواجہ غریب نواز کی کرامت نہیں ہے تو اور کیا؟ اب بادشاہ نے سوچا کہ چلو یہ تو جو ہے ہمارا پانی مل گیا، مگر جب یہ کرامت لوگوں نے دیکھی تو 95,000 غیر مسلموں نے خواجہ غریب نواز کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر دار اسلام قبول کیا۔ 95,000 لوگوں نے۔ بادشاہ نے دیکھا کہ ہماری چال تو الٹی پڑ گئی، پانی بھی انہوں نے دے دیا، مگر ہم نے کیا دیکھا کہ ہمارے لوگ ادھر چلے گئے۔ اب اس نے تجارت میں کیا کیا کہ اب مناظرہ کرنے کے لیے اس نے جو ہے بابا رام دیو کو اس زمانے میں ایک تھا، اس کو بلایا، کہا کہ تم نے گورنمنٹ کا بڑا پیسہ کھایا ہے، بادشاہوں سے بڑی بھیک لی ہے، اب چلو آ جاؤ، کچھ ایسی قوم آئی ہے جو ہمارے لوگوں کو مسلمان بنا رہے ہیں، حالانکہ وہ لوگ خود ان کی کرامتوں کو دیکھ کر مسلمان ہو رہے تھے۔ جب وہ آیا رام دیو خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں، کہنے لگا کہ میں نے بڑوں بڑوں کو ہرایا ہے مناظرے میں آپ سے مناظرہ کروں گا۔ خواجہ غریب نواز، مناظرہ تو بڑی دور کی بات ہے،
آپ اس کے قریب آئے، آنے کے بعد مسکرانے لگے، کہنے لگے اے رام دیو، میں تو دیکھ رہا ہوں، میری نظر تو دیکھ رہی ہے کہ میں اور تم ساتھ میں ہاتھ پکڑ کر جنت میں جا رہے ہو، میں اور تم ساتھ میں جنت میں جا رہے ہو، حشر میں ہمارا ساتھ ساتھ ہے۔ جب اس نے یہ سنا فوراً خواجہ غریب نواز کے قدموں میں جھک گیا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ آپ نے اس کا نام بدل دیا عبداللہ۔ دیکھو خواجہ نے کتنی مشقت کی، محنت کی۔ اب میں آخری بات کروں، اس کے بعد خواجہ غریب نواز کے مریدین پڑھتے رہے، اسلام کا سلسلہ پھیلتا رہا، مسلمان ہوتے رہے، جو لوگ اسلام میں داخل ہوتے رہے۔ اچانک جو رام دیو کا جو مسلمان ہوا جس کا نام عبداللہ رکھا، اس نے خواجہ غریب نواز سے کہا کہ حضور میرے پاس کوئی زمین ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ میں آپ کو دے دوں، وقف کر دوں۔ تو خواجہ غریب نواز کو جب اس نے وقف کیا تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہندوستان کے اندر آپ نے حکم دیا کہ اس زمین پر اللہ کے لیے مسجدیں بنائی جائیں۔ آپ نے کہا کہ سارے میرے مریدین، سارے متوسلین، سارے خلفاء، میرے ماننے والے سب مزدوری کریں گے، محنت کریں گے اور اس کا ایک حصہ لا کر میری بارگاہ میں پیش کریں گے جو مسجد کی تعمیر میں لگایا جائے۔ سارے مریدین یہی کرتے رہے اور کرتے کرتے نتیجہ یہاں تک پہنچا کہ دن میں محنت کرتے، جو مزدوری ملتی 3 حصہ اپنے پر خرچ کرتے، 1 حصہ خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں لے کر آتے۔ تو خواجہ غریب نواز نے کہا کہ اس ایک حصے سے تیل لے کے آنا، اس تیل سے ہم راتوں میں مسجد بنائیں گے، دن میں مسجد نہیں بنائیں گے۔ لہٰذا یہی سلسلہ ایک زمانے تک چلتا رہا۔ مسجدوں کی تعمیر جو ہوتی ہے اتنی آسانی سے نہیں ہوتی ہے، اس میں بڑی رکاوٹیں آتی ہے، کبھی تمہیں غیر رکاوٹ کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، کبھی اپنے رکاوٹ کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ کام کرنا بہت مشکل کام ہے، یہ ہمارے ساتھ نہیں ہوتا، یہ خواجہ غریب نواز کے ساتھ بھی ہوا ہے، بزرگوں کے ساتھ بھی ہوا ہے۔ یہی معمول رہا کہ وہ رات میں تیل خرید کر لاتے اور اس کی روشنی میں جو ہے رات میں مسجد کو تعمیر کیا جاتا۔ جب بادشاہ کو پتا چلا مسجد اپنی تکمیل کو پہنچنے والی تھی تو بادشاہ کو پتا چلا کہ خواجہ غریب نواز مسجد کی تعمیر کر رہے ہیں اور اس کی اوپننگ کرنے والے ہیں، تو آپ نے اس بادشاہ نے پورے شہر میں اعلان کرا دیا اگر کوئی بھی شخص مسلمان کو 1 بوند تیل بھی دے گا اس کی گردن سرے چوراہا پر اتار دی جائے گی۔ لہٰذا اب کوئی بھی مسلمانوں کو تیل دینے کے لیے تیار نہ تھا، اس لیے کہ جب تیل آتا تھا اسی کو جلانے کے بعد رات میں اس کی روشنی میں مسجد تعمیر کی جاتی تھی۔ جب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یہ بات معلوم ہوئی کہ پورے شہر میں بادشاہ نے اعلان کروا دیا ہے کہ مسلمان کو کوئی تیل نہیں دے گا، اب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ جلال میں آتے ہیں اور آنے کے بعد حکم دیتے ہیں اے بختیار پانی لے کر آؤ، اور ایک کشت لے کر آؤ۔ حضرت قطب الدین بختیار کافی پانی بھی لے کر آتے ہیں، کشت بھی لے کر آتے ہیں، اور لے آنے کے بعد خواجہ غریب نواز ایک اونچے پتھر پر بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں اے بختیار مجھے وضو کراؤ، اور اس کا جو بھی پانی رہے گا وہ اس کشت میں گرنا چاہیے۔ خواجہ غریب نواز وضو کر رہے ہیں، ان کا پانی اس کشت میں آ رہا ہے۔ جب وضو مکمل ہو گیا خواجہ غریب نواز جلال میں آتے ہیں اور کہتے ہیں آج کی رات اجمیر میں جو دیے جلیں گے وہ تیل سے نہیں جلیں گے، کوئی کوئی کے بچے ہوئے پانی سے وہ دیے جلائے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عظمت حضور غریب نواز، عطائے رسول غریب نواز۔ جلال بنی عالم کہا کہ آج رات جو دیے جلیں گے وہ تیل سے نہیں جلیں گے، آج رات جو دیے جلیں گے وہ معتدین کے استعمال کیے ہوئے پانی سے جلیں گے۔ اب کہتے ہیں حضرت قطب الدین بختیار کافی مورخین نے لکھا کہ اس رات اجمیر کے سارے دیے بجھ گئے، وہی دیا جل رہا تھا جس دیے میں خواجہ غریب نواز کا استعمال پانی ہوا۔ اللہ اکبر، یہ کتنی مشقتیں ایک مسجد کو بنانے کے لیے، وہ اس لیے مشقت تھی پیارے کہ وہ جانتے تھے اسلام کا جو نظام چلتا ہے مسجدوں سے چلا جاتا ہے، نظام جو چلتا ہے مسجدوں سے چلا کرتا ہے۔ اسلام اگر باقی رہے گا تو ان مسجدوں سے باقی رہے گا، اس لیے کہ جو حرارت ہمارے ایمان میں پیدا ہوتی ہے وہ نماز پڑھ کر پیدا ہوتی ہے، جو ہمارے اندر قوت پیدا ہوتی ہے وہ نماز پڑھ کر پیدا ہوتی ہے۔ کوئی بھی بے نمازی انسان وہ دلیر نہیں ہو سکتا، دلیری اس وقت آتی جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں جھک جایا کرتا۔ اب جب یہ معاملہ دیکھا بے شمار لوگ حضور غوث پاک حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس کرامت کو دیکھ کر کہتے ہیں بہت زیادہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ داخل اسلام ہو گئے۔ اب یہ سلسلہ بڑھتا گیا المختصر،
کہتے ہیں کہ جب پرتھوی راج نے یہ دیکھا کہ کوئی کام بن نہیں رہا ہے تو اب اس نے مسلمانوں پر سختی کرنا شروع کی. اب دیکھو اسلام نے جتنی بھی جنگیں کی ہے, جتنی بھی فتوحات کی ہیں, ان مجاہدین کے پیچھے اولیاء کرام کا فیض رہا ہے. کہتے ہیں کہ جب ان راجا پرتھوی راج نے مسلمانوں پر ظلم کرنا شروع کیا تو شہاب الدین غوری جس نے ہندوستان پر 17 حملے کیے تھے وہ سو رہا تھا. خواجہ غریب نواز اس کے خواب میں تشریف لے گئے اور کہا کہ شہاب الدین تو سو رہا ہے, اب جاگنے کا وقت اٹھ گیا ہے, اب تو اٹھ جا اور حملہ کر, اللہ مجھے فتح عطا فرمائے گا. کہتے ہیں کہ شہاب الدین غوری اٹھا, اٹھنے کے بعد اس نے ہندوستان پر 18واں حملہ کیا, اللہ نے اسے فتح عطا فرمائی. جب فتح ہو گئی ہر طرف اسلام کا بول بالا ہو گیا. جب رات کا جو مغرب کا وقت ہوا تو شہاب الدین غوری سنتا ہے اس کے کانوں میں اللہ اکبر کی صدا آ رہی ہے. اس نے لوگوں سے پوچھا میں نے آج ہی فتح حاصل کی ہے تو میں دیکھ رہا ہوں کہ کہیں سے اذان کی آواز آ رہی ہے. کہنے لگے یہاں پر ایک بزرگ آئے ہوئے ہیں, انہوں نے مسجد کو بنایا ہے, یہ اذان کی صدائیں وہیں سے آ رہی ہے. شہاب الدین غوری کہتا ہے مجھے وہاں پر لے چلو. جانے کے بعد دیکھا کہ وہاں پر نماز ادا ہو رہی ہے باجماعت. شہاب الدین غوری پیچھے لگ گیا اور پیچھے لگنے کے بعد جب سلام سے فارغ ہوا تو ہم سنیوں کا یہ طریقہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھا لیتے ہیں امام بائیں طرف یا بائیں طرف مڑ جاتا ہے. شہاب الدین غوری کیا دیکھتا ہے کہ جیسے ہی خواجہ خواجگان نماز سے فارغ ہونے کے بعد اپنا رخ قبلے سے پھیر کر دائیں طرف کرتے ہیں, فوراً پکار اٹھتا ہے کہ جس بزرگ نے مجھے خواب میں آ کر بشارت دی تھی وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ خواجہ غریب نواز ہے. ہم نے کہا ان کے پیچھے بھی جو فیضان تھا وہ ہمارے خواجہ خواجگان کا تھا. تو یہ بزرگوں کا فیضان لے کر انسان ساری دنیا میں جو ہے اپنے جھنڈے گاڑ سکتا ہے. بغیر ان کے فیضان کے کوئی انسان کامیاب نہیں ہو سکتا. اس لیے یہ صرف کرامتیں نہیں دکھاتے ہیں, یہ اسلام کی بقا کے لیے مشقت کو بھی برداشت کیا کرتے ہیں. اور ایک ہی پیغام دیتے رہے پیارے, پوری زندگی گزر جائے نماز کبھی نہیں چھوڑ دی ہے. آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں کہ خواجہ غریب نواز ایک بستی کے قریب سے گزرے. جیسے ہی کہتے ہیں کہ میں اس بستی میں داخل ہوا, اذان ہوئی, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. آج ہمارا معاملہ یہ ہے جب مسجد سے اذان پکاری جاتی ہے ہم ایسے بھاگتے ہیں جیسے شیطان اذان کی آواز سن کر بھاگ رہا ہوتا ہے. ایسا لگتا ہے ہم خود ہی شیطان ہو چکے ہیں. بجائے مسجد میں آنے کے مسجد کے دروازے پر غیر وقت میں بیٹھے رہیں گے, مگر اذان ہوگی وہاں سے اٹھ کر بھاگ جائیں گے. ہم نے کہا یہ بھاگنے کا طریقہ حضور نے کہا ہے کہ شیطان کی آواز سے جو ہے اذان کی آواز سے شیطان بھاگا کرتا ہے, مسلمان نہیں بھاگا کرتا ہے. خواجہ غریب نواز کہتے ہیں جب اذان کی آواز ہے اللہ اکبر, پورے محلے میں افراتفری کا ماحول ہو گیا. لوگ ادھر بھاگنے لگے ادھر بھاگنے لگے. خواجہ غریب نواز کہتے ہیں میں نے ایک کو پکڑا اور پوچھا کہ یہ افراتفری کیوں مچی ہوئی ہے, لوگ بھاگ کیوں رہے ہیں؟ اس شخص نے کہا کہ اے بندے تجھے معلوم نہیں کہ حضور نے کیا فرمایا ہے؟ انہوں نے کہا کیا فرمایا ہے؟ کہا کہ حدیث نبوی ہے, میرے آقا نے فرمایا عجلوا بتوبۃ قبل الموت وعجلوا بصلاۃ قبل الفوت. حضور نے فرمایا ہے مرنے سے پہلے توبہ کے لیے جلدی کرو اور نماز قضا ہونے سے پہلے نماز کے لیے جلدی کرو. یہ لوگ جو بھاگ رہے ہیں یہ نماز کو ادا کرنے کے لیے بھاگ رہے ہیں, مسجدوں کی طرف بھاگ رہے ہیں. اس لیے پیارے یہی ہمارے بزرگوں کا پیغام رہا کہ جب آپ مصلے سے اور مسجدوں سے جڑے رہیں گے تب آپ کے ایمان میں آپ کے اسلام کی حرارت رہے گی اور وہی آپ کو کامیابی کی طرف لے کر جائے گی. یہی خواجہ غریب نواز نے ہمیں پیغام دیا ہے. ہم ان کو مانیں گے اور انہی کے وسیلے سے اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے فیضان کو ہم پر جاری فرما دے اور ان کے وسیلے سے اللہ ہماری مغفرت فرمائے, ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور ہمیں ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھوڑا سا شفا جانے رحمت پیدا ہو سلام شمع بس میں ہدایت پیدا شہر یاری رحم تاجیدہ رے حرم شہر یاری رحم تاجیدہ رے حرم شفاعت
رضا مصطفیٰ جانے رحمت تیرا ہو سلام شمع بز میں ہدایت تیرا ہو سلام یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ. نماز کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ کہہ جائے گا. آپ حضرات جو لوگ وضو سے ہیں وہ بیٹھ جائیں, جو بے وضو ہے وضو کر لیں, نماز کے بعد. تقسیم دیا اور اس کے بعد مطلب بھی انشاءاللہ تقسیم کیا جائے گا. آپ حضرات کا ضرور لے گا.